اسلام میں رمضان کی اہمیت مسلمانوں پر پہلی مرتبہ سنہ 624 اشاریہ کو روزہ فرض کیا گیا۔ مسلمان روزہ کو صرف رسمی عبادت نہیں سمجھتے ہیں بلکہ اسے اللہ سے تقوی کا ایک بڑا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ زمانہ جاہلیت میں مکہ میں قحط سالی سے بچنے اور گناہوں سے کفارہ کے لیے 10ویں محرم کو روزہ رکھا جاتا تھا۔ مورخ اور محقق فیلپ جیکنز نے لکھا ہے کہ رمضان میں روزہ کا اہتمام سریانی کلسا ہے کہ روزہ کی سخت پابندی کی وجہ سے ہوا تھا۔ اس موقف کی بہت سے علماء اور محققین تائید کرتے ہیں، اس میں سے ایک الہیت دان پال گورڈن چانڈلر ہے، لیکن بعض دوسرے علماء اسی موقف کی مخالفت کرتے ہیں۔ رمضان کے مہینہ کا آغاز 29 شعبان کو چاند دیکھنے کے بعد اور چاند نظر نہ آنے کی صورت میں 30 شعبان کے بعد ہوتا ہے۔ اگلا دن پہلا رمضان ہوتا ہے، پھر اسی طرح چاند دیکھنے پر 29 نہ دیکھے جانے کی صورت میں 30 دن پر مکمل ہوتا ہے۔ رمضان کے ختم ہونے کے بعد مسلمان عید الفطر مناتے ہیں۔ رمضان کے مہینے کا مسلمانوں کے نزدیک ایک خاص تاریخی مقام و مرتبہ ہے۔ ان کا معنی ہے کہ قرآن مجید لوح محفوظ سے اسمان دنیا پر اسی مہینہ کی شب قدر میں نازل ہوا تھا، پھر اس کے بعد مختلف اوقات میں تھوڑا تھوڑا وحی کی شکل میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتا رہا۔ اس کا آغاز غار حرا میں ہوا، جہاں فرشتہ جبرائیل ان کے پاس قرآن کی پہلی وحی لے کر قرآن پہلی مرتبہ رمضان کے مہینہ کی شب قدر میں لوح محفوظ سے اسمان دنیا پر مکمل نازل کر دیا گیا اور اسے آسمان دنیا کے بیت العز میں رکھ دیا گیا۔ پھر جبرائیل وہاں سے اوامر و نواہی اور قرآنی احکامات کو تھوڑا تھوڑا بشکل وحی نازل کرتے اور 30 سال کی مدت میں مکمل نازل ہو گیا۔ رمضان کے مہینے میں مسلم ممالک اور معاشرہ میں بہت سے دینی شعائر کا اہتمام کیا جاتا ہے، مثلاً نماز تراویح اور آخری عشرہ میں اعتکاف وغیرہ۔ اسی طرح بہت سے اعمال و رسوم بھی ادا کیے جاتے ہیں، جیسے افطار کے دسترخوان کا اہتمام اور دوسروں کو افطار کی دعوت وغیرہ۔ اس کے علاوہ بہت سے مظاہر اور روایتی کاموں کا نظم کیا جاتا ہے، مثلاً رمضان میں فانوس کمکمے سے زیبائش کی جاتی ہے، ماکولات کا روایتی اہتمام خوب کیا جاتا ہے، افطار کے بعد اور سحری میں شیرینی میٹھے پکوان کا نظم ہوتا ہے وغیرہ۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا، ترجمہ: رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا ہے، جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے اور جس میں رہنمائی کرنے والی اور حق و باطل میں امتیاز کرنے والی واضح نشانیاں ہیں۔ پس تم میں سے جو کوئی اس مہینہ کو پالے تو وہ اس کے روزے ضرور رکھے، اور جو کوئی بیمار ہو یا سفر پر ہو تو دوسرے دنوں کے روزوں سے گنتی پوری کرے۔ اللہ تمہارے حق میں آسانی چاہتا ہے اور تمہارے لیے دشواری نہیں چاہتا، اور اس لیے کہ تم گنتی پوری کر سکو، اور اس لیے کہ اس نے تمہیں جو ہدایت فرمائی ہے اس پر اس کی بڑائی بیان کرو، اور اس لیے کہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ دین اسلام میں رمضان کے مہینہ کی فضیلت و اہمیت سے متعلق بہت سی قرآنی آیات اور احادیث ہیں۔ چونکہ اس مہینے میں اسلام کا ایک رکن روزہ رکھا جاتا ہے، جو اسلام میں انتہائی اجر و ثواب کا کام ہے۔ اس کے علاوہ اس مہینے کی فضیلت میں جنت کے دروازوں کا کھول دیا جانا، جہنم کے دروازوں کا بند کر دیا جانا اور سرکش شیاطین کو قید کرنا وغیرہ ہے۔ مسلمان اس مہینے میں خاص طور سے گناہوں سے بچتے ہیں اور نیکی و خیرات کے کام کرتے ہیں۔ ان کے نزدیک یہ عبادات و طاعت کے ذریعہ اللہ کی قربت، جنت کی طلب اور جہنم سے دوری کا مہینہ ہے۔ ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس مہینے کی پہلی رات میں شیاطین اور سرکش جناتوں کو قید کر لیا جاتا ہے، جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے، اس کا ایک بھی دروازہ نہیں کھلا رہتا۔ اسی طرح جنت کے سارے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے، اس کا ایک بھی دروازہ بند نہیں رہتا۔ ایک منادی آواز لگاتا ہے، اے خیر کے طلبگاروں، متوجہ ہو جاؤ، اور اے شر کے خریداروں، اجتناب کرو۔ اللہ کی طرف سے جہنم سے آزادی کا پروانہ ہے، اور یہ عمل ہر رات ہوتا ہے۔ رمضان کے مہینے میں اللہ نے ہر مسلمان بالغ پر روزے کو فرض کیا ہے، اسے گناہوں سے مغفرت، ثواب و رضا، دعاؤں کی قبولیت اور اللہ سے تقرب کا مہینہ قرار دیا ہے۔ قرآن میں اللہ کا ارشاد ہے، ترجمہ: رمضان کے مہینے میں قرآن نازل کیا گیا جو لوگوں کے لیے ہدایت اور فرقان کی دلیل ہے۔ جو شخص اس ماہ کو پائے وہ اس میں روزے رکھے، اور جو بیمار یا مسافر ہو تو وہ دوسرے دنوں میں قضا کرے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے، وہ تمہارے ساتھ تنگی نہیں چاہتا۔ مدت کو مکمل کرو اللہ کی ہدایت کے مطابق، اللہ کی بڑائی بیان کرو تاکہ تم شکر گزار بن سکو۔ اور جب میرے بندے مجھے پکارتے ہیں تو میں قریب ہوتا ہوں اور پکارنے والے کی دعا کو قبول کرتا ہوں۔
تو انہیں بھی چاہیے کہ وہ میرے احکامات کو قبول کریں، مجھ پر ایمان رکھیں تاکہ وہ صحیح راہ پر چل سکیں۔ قرآن مجید رمضان کے مہینے ہی میں سال کی ایک عظیم رات شب قدر میں نازل ہوا ہے، اس کو رات کو 1000 مہینوں سے بہتر قرار دیا گیا ہے، قرآن میں ہے۔ ترجمہ: ہم نے اس کتاب کو شب قدر میں نازل کیا ہے، سورہ دخان میں ہے۔ رمضان کا مہینہ مسلمانوں میں جود و سخا اور احسان و کرم کا مہینہ ہے۔ مسلمان اس میں قرآن کی خوب تلاوت اور کثرت سے صدقات و خیرات کرتے ہیں۔ یہ صبر کا مہینہ بھی کہا جاتا ہے، چونکہ اس میں عبادت کے ساتھ ساتھ روزہ میں صبر کا مظاہرہ کیا جاتا ہے۔ مسلمان اپنی خواہشات اور شہوات کو قابو کر کے خدا کے اس فریضہ پر صبر کرتے ہیں، صبر کا بدلہ جنت سمجھا جاتا ہے۔ اللہ کا ارشاد ہے۔ ترجمہ: کہہ دیجئے میرے مومن بندوں، اپنے رب سے تقوی کرو، جو لوگ اس دنیا میں بھلائی لیے ان کے لیے بھلائی ہوگی۔ اللہ کی زمین بہت وسیع ہے، اور بلا شبہ صبر کرنے والوں کو ان کا بدلہ بلا حساب پورا پورا دیا جائے گا۔